موسیٰ علیہ السلام 10 سال سے ڈنڈا لے کے پھرتے تھے، بکریاں چاٹتے تھے. وہ ایسا تھا، ایسا یعنی اوپر جا کر ایسے اس کے 2 ڈنڈے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام یہاں ایسے ٹیک لگا لیتے تھے اور یوں کھڑے کھڑے سو بھی جاتے تھے. تو وہ 10 سال سے اس سے کام لے رہے تھے، 10 سال. تو اللہ تعالیٰ نے جب بات فرمائی تو کہا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ تیرے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ ما ہاذہ یا موسیٰ بھی تو اللہ کہہ سکتے تھے، موسیٰ یہ کیا ہے، یہ نہیں کہا. ما تلک یہ جو ہے بیمینک تیرے ہاتھ میں. بات کو کھول کے بتانا چاہتے ہیں یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں. وہ کہنے لگے یا عصایا، میرا ڈنڈا ہے. آگے ان سے بھی لمبی بات کہلوائی. اتوکأ علیہا، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگاتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، جب بکریاں چراتا ہوں تو پتے چاڑتا ہوں. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے کام لیتے ہیں. ہمارے یہاں پٹھان چادر رکھتے ہیں، اس کو وہ ٹوائلٹ بھی بنا لیتے ہیں، بستر بھی بنا لیتے ہیں، سرانہ بھی بنا لیتے ہیں، مصلی بھی بنا لیتے ہیں. تمہارا تو وہ کلچر اب ہے نہیں تو تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. انہوں نے کہا بے شمار کام لیتا ہوں. تو اللہ نے کہا اچھا القیہا، ڈال دو ذرا، ڈال دو. فالقاها، ڈال دی. ابھی وہ زمین پہ پورا نہیں گرا تھا کہ فإذا هي حية تسعى، وہ ایک اژدہا بن کے کھڑا ہو. بڑا سانپ، اژدہا بڑا سانپ. جو بڑا سانپ ہوتا ہے وہ تیز نہیں دوڑ سکتا، جو چھوٹا سانپ ہوتا ہے وہ بہت تیز ہوتا ہے. جو بڑا سانپ ہوتا ہے اس میں زہر نہیں ہوتا، جو حیہ ہوتا ہے اس میں زہر ہوتا ہے. تو اس سانپ میں، اس ڈنڈے میں اللہ نے 3 قسمیں پیدا کر دی. کأنها جان، بہت تیز رفتار. حیۃ، زہریلا. ثعبان مبین، بہت بڑا لمبا، جیسے وہ افریقہ کے کئی میٹر کے سانپ ہوتے ہیں وہ. تو موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان. تو اس نے جب یوں منہ کھولا، موسیٰ علیہ السلام نے لگائی دوڑ. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، بھاگے ایسا. اللہ بڑا ہنسا ہوگا کہ اللہ نے وہ چال بتائی. کہا میرا موسیٰ ایسے بھاگا کہ پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. پیچھے مڑ کے پتہ کیوں نہیں دیکھا؟ کہ پیچھے مڑ کے دیکھنے سے رفتار ٹوٹ جاتی ہے. تو ان کو ڈرتا کہ سب لے نہ جاوے. لہذا باللہ جان بچا موسیٰ. اب یہ وہ کر رہے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ڈنڈے سے نفع ہوتا ہے، سانپ سے جان جاتی ہے. اللہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں موسیٰ نفع نقصان کا مالک تیرا اللہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا جو ہونا چاہیے تھا، بھاگے. تو اللہ نے کہا موسیٰ کدھر بھاگ رہے ہو؟ پکڑو اسے. کہا یا اللہ معاف فرمائے، نہیں پکڑا. انکار کر دیا اللہ کو. یا اللہ معافی دے، میں نہیں پکڑا تھا. تو نے کہا خذھا، پکڑو. نہ بابا. پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، ارے پکڑو ڈرو نہیں. کہا یا اللہ میری توبہ. تیسری دفعہ اللہ نے کہا خذ فإنک من الآمنین، جو کہتا ہوں کر لو، میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے. یہ گارنٹی اللہ آپ کو دے رہا ہے کہ بازار میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، جاب میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں، گھر میں وہ کرو جو میں کہتا ہوں. اگر نقصان ہو تو میں گارنٹر ہوں، کیونکہ نفع تو میری طرف سے آنا، نقصان تو میری طرف سے آنا. یہ صرف قصہ سنانا تو مقصود نہیں نا. اللہ نے اس قصے کو 28 پاروں میں کیوں سنایا؟ کہ سب سے زیادہ خرابی یقین لا الہ الا اللہ میں آتی. تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. اب یہ بھی نہیں کہا بھی چلو پیچھے سے تم پکڑ لو، کا منہ میں ہاتھ ڈال. منہ میں اس نے منہ ایسے کھولا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام بیچارے کہاں پر ہے؟ تو کپڑا ساتھ ایسے ہاتھ پہ لپیٹ لیا ایسے. اللہ نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ اللہ مجھے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا ڈر تو نکالنا چاہتا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں، چل کپڑا اتار. یہ کپڑا تو میں بچا لے، یہ تو سارا تو میں نکل سکتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسے 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 ہاتھ بڑھایا. ہاتھ کہاں پر ہے؟ تو وہ کانپتی کانپتی انگلیوں نے ایسے منہ کو ٹچ کیا تھا کہ دوبارہ وہی ڈنڈا اللہ نے ہاتھ میں پکڑا. نیا نہیں، نیا نہیں.
وہی 10 سال پرانا وہی کہ موسیٰ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے اس ڈنڈے کی طرح ہے، جو تیرا رب چاہے گا کر دے گا، جو تیرا اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔